آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ گنڈا کیسے بنتا ہے؟ گنڈا تب جنم لیتا ہے جب ہم اس سے ڈرنے لگتے ہیں۔ 75 سال جس میں ہم نے اسرائیلیوں کو گنڈا بنایا، ہمارے خوف نے ہمارے اندر کی وہ رمق پیدا کی ہے جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ مجھے اور آپ کو جب ان دلاسوں پر رکھا جائے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے منہ بھر کر امریکہ کے خلاف کوئی بات کر دی تو ہماری امداد روک لی جائے گی، تو جب آپ نے امدادوں پر زندگیاں گزارنی ہیں تو آپ کو نہ احتجاج کا حق ہے، نہ کسی کو دل میں برا کہنے کا حق ہے، نہ آپ کو کوئی برائی ہاتھ سے روکنے کا حق ہے۔ 76 سالوں سے آپ کب تک ایک بھکاری قوم کا روپ دھار کر دنیا کے سامنے کھڑے رہیں گے اور اپنے حقوق کی بات کریں گے؟ بھکاریوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے گا، ایک بہت بڑی ٹرک کی بتی آپ کو دکھائی جاتی ہے، 5th جنریشن وار اور ہائیبرڈ وار۔ خدا کی قسم، گولی کا دیا ہوا زخم گالی سے نہیں بھرتا، واپس گولی مارنی پڑتی ہے، اور برابر کی گولی مارنے کے لیے آپ کو وہ والی گولی ایجاد کرنا پڑے گی۔ آپ جو 76 سالوں سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے دنیا میں ہونے والی ایجادات کا انتظار کر رہے ہیں۔ بے شرمی ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے، بے شرمی ہماری یہ ہے کہ ہم کچھ ایجاد نہیں کر پا رہے۔ ایک بڑی ایجاد آپ کو طاقت کے اس پیڈسٹل پر کھڑا کر دیتی ہے جہاں لوگ آپ کے سامنے احتجاج کریں گے، آپ لوگوں کے سامنے احتجاج نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ نے ایجادات کے لیے دوسروں کا منہ دیکھنا ہے تو آپ یہاں بیٹھ کر صرف سکھ کی گالیاں دے سکتے ہیں، اور اس قسم کی جنگ کا نام جس میں لاشیں گرائے جاتے ہیں، آپ ان کو کبھی ہائیبرڈ وار کہیں گے اور کبھی 5th جنریشن وار کہیں گے۔ ایجادات نہیں کریں گے تو اسی طرح دم ہلاتے رہیں گے ان کے سامنے۔ اور مجھے ایک آیت، ایک حدیث بتا دیجئے جس میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو احتجاج کرنے کے لیے کہا ہو۔ میرے نبی نے تو آپ سے قصاص کی بات کی تھی۔ فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے راہ نجات سوائے طاقت کے کچھ نہیں ہے، ورنہ آپ اسی طرح دوائیاں بھرتے رہیں گے، آپ اسی طرح امدادوں کے کیمپ بھرتے رہیں گے اور وہ وہاں پہنچاتے رہیں گے۔ زخم ہمارے بدنوں پر کیوں لگتے ہیں؟ شہادتیں ہماری کیوں ہوتی ہیں؟ کوئی ہمارے سامنے بھی تو آ کے احتجاج کرے۔ آپ اس لمحے تک کیوں نہیں پہنچتے؟ پوری زندگی میں ایک واعظ میں کسی مولوی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ تم لوگ ایجادات کرو۔ میں بار بار اس بات پر زور دیتا ہوں۔ آج وہاں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے، روز تم لوگ گھنٹوں اپنے سیل فونوں کی کارکردگیوں کے بارے میں بات کرتے ہو، آپ سے ٹیکنالوجی چھین لے تو آپ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جیسے کہیں 4-5 ہزار سال پہلے کی دنیا میں ہو۔ یہ اوقات ہے ہماری، بھکاریوں کی یہی اوقات ہوا کرتی ہے۔ فلسطین ہماری چھاتی پر رشتہ ہوا وہ زخم ہے جس کی دوا میسر نہیں ہمیں، اور میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ ان سے لڑنے کے لیے بھی انہی سے اسلحہ خریدتے ہیں، پھر آپ جیتنے کا خواب بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کا مقصد حیات اگر طاقت نہیں ہوگا تو یاد رکھیے گا، کمزوروں کے لیے امدادیں ہوا کرتی ہیں، بھیک ہوا کرتی ہے، انصاف نہیں ہوا کرتا۔ تھینک یو ویری مچ۔